اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس 10th کلاس، بیٹا آج ہم سورۃ الاحزاب کی ورس نمبر 53 to 54 آج ہم پڑھیں گے، اور آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جو علم ہے، ازلی علم ہے، اللہ کے پاس علم تھا اور اب ہے، اور قیامت تک وہ علم جو کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس میں سے کچھ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ اس کے متعلق اللہ نے فرمایا ان تبدو شیئا او تخفوہ۔ ان کا معنی ہے اگر، تبدو تم ظاہر کرو، ان اگر، تبدو تم ظاہر کرو، شیئا کوئی بھی چیز۔ اب شیئا نکرہ ہے، عمومیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ دنیا جہان کی کسی بھی چیز کو چاہے تم ظاہر کرتے ہو، او کا معنی ہے یا تخفوہ، اس کو مخفی رکھتے ہو، اس کو چھپاتے ہو، سیکرٹ رکھتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بِكُلِّ ہر شیئن چیز کو، شے کو، علیماً جاننے والا ہے۔ چاہے وہ چیز چھپائی ہو تم نے، چاہے اسے ظاہر کیا ہو، زمین کے 7 تہوں میں، 7 پردوں میں بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرے علم سے باہر نہیں ہے، میں اسے جاننے والا ہوں۔ ورس نمبر 54۔ عزیز طلبہ، اس میں اب عورت کے لیے پردہ کرنا یہ لازمی ہے، فرض قرار دیا گیا ہے، کیونکہ لفظ عورت میں اگر ہم نظر دوڑائیں، اس کے معنی کو دیکھیں تو عورت چھپی ہوئی چیز کا نام ہوتا ہے، اور ایک چھپی ہوئی چیز کو بولتے ہیں عورت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ رشتے بیان کیے ہیں جن سے عورت پردہ نہ کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ، کوئی مضائقہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ویسے عورت کے لیے اجنبی شخص ہے، اور آج کی آیت مقدسہ سے ہمیں اس بات کی روز روشن کی طرح ہمیں یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی کہ عزیز طلباء کے جو رشتہ دار اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں بیان فرمائے ہیں، ان کے علاوہ بقیہ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ان سے پردہ کرنا عورت کے لیے لازمی ہے۔ اور آج کے پرفتن دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پردہ دل کا ہونا چاہیے، اور آنکھ کے پردے میں کیا رکھا ہے، تو پھر کھانا جو ہے وہ بھی دل کا کھا لینا چاہیے، اور عبادت بھی صرف دل کی کر لینی چاہیے، تو جسم کو جو ہے وہ حرکت نہیں دینی چاہیے۔ تو ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے، اسی لیے گناہ کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ آنکھ سے ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ تم اپنی آنکھ میں بھی نظر و حیا رکھو، نظر کو بھی نیچا رکھو، اور ساتھ فرمایا اپنے جسم کو چھپا کر رکھنا، چہرے کو ڈھانپ کر رکھنا، یہ ایک عورت کے لیے لازمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد دیکھے یا نہ دیکھے، عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے، اور مرد جو ہے، عورت پردہ کرے یا نہ کرے، مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نظر کو ہمیشہ نیچا رکھے گا، جھکا کے رکھے گا، تاکہ پتہ چلے کہ واقعی یہ مسلمان ہے اور مسلمان کے گھر میں اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو عزیز طلباء، اگلی آیت مقدسہ کی طرف چلتے ہیں، اور اس میں وہ رشتے بیان کیے گئے ہیں
کہ جن رشتوں میں سے پردہ عورت نہ کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جناح علیہن، لا جناح نہیں گناہ، نہیں حرج، نہیں مضائقہ۔ جناح کا معنی جو ہے ہم گناہ، مضائقہ، حرج، یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہم لے سکتے ہیں۔ علیہن ان پر، کن پر؟ علیہن یہ ضمیر جو ہے یہ عورتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ مسلمان مومن عورتیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے پردے کا کے الفاظ جو ہے عربی میں استعمال نہیں ہوئے، لیکن ہم بریکٹ میں لکھیں گے پردہ نہ کرنے میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کن سے پردہ نہ کرنے میں؟ آگے وہ رشتے بیان کیے گئے ہیں۔ فی آبائہن، فی آبائہن، فی کا معنی میں، آبا یہ آبن اس کی واحد ہے۔ آبن کا معنی ہوتا ہے باپ، اور ہر انسان جو ہے اس کا حقیقی باپ ایک ہے۔ روحانی باپ کئی ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقی باپ جو اسے دنیا پر لانے کا سبب بنا وہ باپ ایک ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اپنے آبا سے، اب اللہ تعالیٰ نے آبا کا لفظ اس لیے فرمایا کہ آبا میں چچا، تایا، باپ، دادا، پردادا، یہ سارے وہ رشتے ہیں جن سے اگر عورت پردہ نہ کرے تو اس کے لیے کسی قسم کا گناہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ آبا میں ہمیشہ یاد رکھیں، آبا میں چچا، تایا، باپ، دادا، پردادا یہ سارے شامل ہیں۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور ان سے پردہ نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے دوسرا رشتہ فرمایا فی آبائہن، اور ساتھ فرمایا ولا ابنائہن۔ ابنا بن کی جمع ابنا ہے، اور بن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، اور نہ کہ اپنے بیٹوں سے۔ بیٹے سے بھی پردہ نہیں ہے ماں کا، ماں اپنے بیٹے سے پردہ نہ کرے اور اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ ولا ابنائی اخوانہن، پہلے فرمایا باپوں کے بارے میں آبائہن، اور اس کے بعد فرمایا بیٹوں کے بارے میں ولا ابنائہن، اور اس کے بعد فرمایا ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں سے۔ اخوان اس کی واحد ہے آخن، حمزہ ڈالیں گے ساتھ خا ہے اور اس کے اوپر دو پیش آ جائے گی۔ آخن واحد ہے اور اس کی جمع ہے اخوان۔ نمبر 1 آبائہن اپنے باپوں سے، نمبر 2 اپنے بیٹوں سے، نمبر 3 اپنے بھائیوں سے، اور نمبر 4 ولا ابنائی اخوانہن، بھائیوں کے بیٹے۔ ولا ابنائی، ابنا کا معنی بن گیا بیٹے، اخوانہن ان کے، اخوان بھائیوں کے۔ بھائی کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ کیا لگتا ہے رشتے میں؟ وہ بھتیجا لگتا ہے، نہ اپنے بھتیجوں سے۔ اور اگلے نمبر پر فرمایا ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ اپنے بھانجوں سے۔ اب دیکھیں کہ اخوات یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے اختن، بہن کا بیٹا بھانجا لگتا ہے، بہن کا بیٹا بھانجا لگتا ہے، نہ اپنے بھانجوں سے۔ تو ایک مرتبہ پھر استعمال کریں کہ کون کون سے رشتے بیان ہوئے ہیں۔ پہلے آبائہن اپنے باپوں سے، اور اس کے بعد فرمایا ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور تیسرے نمبر پر نہ اپنے بھائیوں سے، چوتھے نمبر پر نہ اپنے بھتیجوں سے، اور پانچویں نمبر پر نہ اپنے بھانجوں سے، اور ساتھ فرمایا ولا نسائہن، اور نہ ہی عورتوں سے۔ اپنی ہم شکل، ہم عمر، ہم جنس جو عورتیں ہیں ان سے عورت کا، عورت سے پردہ نہیں ہے، عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہے۔ عزیز طلباء، ہمارا جو
اس آیت ہے اس ٹاپک سے ہٹ کے ایک کویسچن ہے. آج کل کوئی یہ پوچھ لیتے ہیں کہ جی جو شی میل ہے تو کیا اس سے پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے شی میل میں جن کا شمار ہوتا تھا اور وہ عرب میں دوسرے گھروں میں جاتے تھے. پہلے ممانعت نہیں ہوتی تھی، وہ عام گھروں میں جاتے تھے، عورتوں کے ساتھ بھی بات چیت گفت و شنید ہوتی تھی. لیکن ساتھ جا کے جب وہ فتنہ کا، فساد کا اور چغلی کا، دوسروں کی خوبیاں، ایک عورت کی خوبیاں دوسری عورت کو بتانا جا کے، یا ایک عورت کی خوبیاں دوسرے مرد کو جا کے بتانا کہ فلاں عورت جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، تم اسی کے ساتھ نکاح کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا گھروں میں عمومیت کے طور پر آنا جانا بھی بند فرما دیا اور ساتھ فرما دیا کہ ان سے پردہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. ولا نسائہن، اور نہ اپنی جیسی عورتوں سے. ولا ما ملکت ایمانہن، اور ملکت ایمانہن پیچھے ہم نے 2 آیات مقدسہ میں بھی پڑھا. ملکت ایمانہن ان سے مراد لونڈیاں ہوتی ہیں، اور نہ ہی لونڈیوں سے پردہ کرنے میں عورتوں کو کوئی حرج نہیں ہے. واتقین اللہ، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے عورتوں ان رشتوں کے علاوہ اگر تم یہ کہتی ہو میرا فلاں کزن ہے، فلاں کزن ہے، فلاں یہ ہے، میرا قریبی رشتہ دار ہے، اس کی نظر کون سی گندی ہے، کون سی نظر خراب ہے، تو اس سے میں پردہ نہ کروں تو پھر کیا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان کے علاوہ بقیہ رشتوں سے پردہ کرنا عورت پر لازم قرار دیا گیا ہے. تو اسی لیے فرمایا واتقین اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو. اللہ تعالیٰ نے ایماندار، ایمان والی مومن عورتوں کو فرمایا واتقین اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علی پر کلی، ہر شیئن چیز، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر شہیدن، اللہ تعالیٰ شہید کا معنی ہوتا ہے شہادت دینے والا، گواہی دینے والا بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے. تو عزیز طلباء آج ہم نے سورۃ الاحزاب کی ورس نمبر 53 اینڈ 54 پڑھی. امید کرتا ہوں اس کو آپ اچھی طرح ازبر کریں گے. والسلام.